السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس کلپ میں بات کریں گے اسلامی معلومات عقائد کوئز کے متعلق۔ اس پیپر میں دیکھیے دو طرح کے سیکشنز ڈیوائیڈ رہیں گے اور سارے سیکشنز کو، سارے بھاگ کو سارے بچوں کو کرنا ہوگا، سیکشن سی والے بچوں کو۔ اب اس کے اندر جو بچوں کے دو بھاگوں میں پیپر کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس میں تو ایک تو اسلامک ہسٹوریکل پکچرز کے بیس پر آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے، دوسرا آپ کے عقائد کوئز کے اندر جو سوالات آپ کو درج کروائے گئے تھے، یاد کروائے گئے ہیں، انہی لیسنز کے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس پرچے میں اصل میں مضمون اسلامی معلومات کے تحت ہے، اسے عقائد کوئز کے تحت سوالات کے نمبر 30 ہیں، جبکہ اسلامی امارات کو تو آپ آگے دیکھیں گے ہی، مگر اس پرچے میں عقائد کوئز کے شروع کے 5 اسباق یعنی توحید و شرک، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر اللہ سے استعانت یعنی مدد، اور ندا یا رسول اللہ، حیات انبیاء و اولیاء کرام علیہ السلام سے اخذ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس میں پوچھنے کی پرکریا ایسی ہوگی کہ مان لیجئے انہی میں سے کوئی ایک حوالہ دے دے، پھر کہے کہ اس حوالے کے اندر کوئی ایک حدیث آپ نقل کریں، کوڈ کریں۔ حدیث عربی میں نہیں لکھنی ہوگی آپ کو بغیر دیکھے، ہاں اگر عربی میں لکھی ہوئی حدیث پیپر میں آلریڈی آ گئی، قرآن پاک کی آلریڈی چھپی ہوئی آ گئی، اب اس میں کا ترجمہ، اس قرآن و حدیث کے فائدے، اس کے جو ہے دلائل، اور اس سے ہمیں کیا بات ثابت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو لکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے کوشچن آ سکتے ہیں۔ آپ کے عقائد و نظریات کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں، توحید و شرک کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے، علم غیب مصطفیٰ، حیات انبیاء کے بارے میں آپ کیا عقیدہ و نظریات رکھتے ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے تو کس طرح سے ثابت ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا پوچھا جائے گا تو آپ کو صرف اور صرف اردو ترجمہ لکھنا رہے گا قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، اور اپنا جواب مکمل کر دینا ہوگا۔ مگر اگر پہلے سے کوشچن میں آپ لوگوں کو قرآن یا حدیث کی عبارات موجود ہوں اور پھر کہے کہ اس کی آپ عبارت تشریح کریں یا ترجمہ لکھیں یا ایکسپلینیشن پیش کریں یا حوالہ لکھیں، تب آپ کو پورا جو ہے مسلسل دیکھ کے اتار کے لکھنا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا 30 نمبر والا۔ 20 نمبر کا جو آپ کا پیپر آئے گا وہ ہسٹوریکل پکچر کا آئے گا، کہ جس طریقے سے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر کہ جتنے بھی یہ ہسٹوریکل عمارات آپ کو دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف، بیت المقدس، امام حسین کا روضہ مبارک، پھر اسی طریقے سے گنبد غوث اعظم، پھر اس کے بعد غریب نواز علیہ الرحمہ کا گنبد، پھر اس کے بعد بیت المقدس بھی ہوگا، پھر اسی میں جو ہے نالان پاک بھی ہے، حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، گنبد خضرہ بھی ہے، اس کو پیش نظر دیکھتے ہوئے حجر اسود ہے، گنبد اعلی حضرت ہے، مارارہ شریف کا گنبد ہے، وارث پاک علیہ الرحمہ کا گنبد ہے۔ ان ساری ہسٹوریکل اسلامک پکچرز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا، کچھ 2 یا 4 پکچر پوچھی جائیں گی، اس کے بارے میں مختصر بتانا پڑے گا، یا ایسے ہی پکچر نہیں رکھی جائے گی، صرف نام بھی دے دیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اسلامی معلومات یعنی اسلامک نالج کے بارے میں آپ لوگوں کو پیپر بنایا جائے گا، آئے گا، اس میں آپ لوگوں کو اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ سمجھ میں امید ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو میری یہ کلپ سمجھ میں آئی ہوگی کہ عقائد کوئز اسلامک ہسٹوریکل کے بارے میں کس طریقے سے اس میں کوشچن ڈیوائڈ کر کے پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، بہترین طریقے سے اس پیپر میں بھی مزید کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔